جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد نے آج میٹرک کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا ہے. آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین شفیق عوان صاحب. شفیق عوان صاحب, جو میٹرک کے نتائج کا آج آپ نے اعلان کیا ہے, اس میں پہلی 3 پوزیشنوں کا اعلان کیا گیا. کتنے بچوں نے حصہ لیا, کتنے % آپ کا رزلٹ رہا, اور اس حوالے سے نتائج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس دفعہ کے جو میٹرک کے امتحانات ہیں ان کا انعقاد بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہوا, اور اس کے لیے ہم نے جو آگے مارکنگ کے لیے ٹیمیں مرتب کیں ان کا بہت ہی ٹرانسپیرنٹ میکانزم رکھا. ہم نے ایک سیل کام کیا اور ان کی مارکنگ کو مانیٹر کرتے رہے, اور بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ مارکنگ اسکیم بنائی گئی تاکہ ان کے نمبروں میں کمی بیشی کوئی بھی نہ ہو. اور ہم نے جب رزلٹ مرتب کیا تو اس رزلٹ کو 2 دفعہ ویلیڈیٹ خود سے کیا تاکہ طلبہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. اور پھر پروونشل لیول پر ایک ماہرین کی ٹیم آئی جنہوں نے ہمارے رزلٹ کو مرتب کی ہمارا جو رزلٹ مرتب ہوا اس کو دیکھا کہ بھئی اس میں کس قدر ایکوریسی ہے یا شفافیت ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ 8 بورڈوں میں سے سب سے زیادہ ایکوریسی اور شفافیت ہمارے رزلٹ میں تھی, کیونکہ ہم نے اس کو 2 دفعہ ویلیڈیٹ کیا تھا. ہمارے میٹرک کا رزلٹ 82% رہا سائنس گروپ کا, اور 50% رہا ہمارا آرٹس یا ہیومینٹی گروپ ہے. اس دفعہ کا ایکسیلنٹ پروسیس تھا ہمارا, جو رزلٹ بنائے اس میں بہت ہی شفافیت تھی. ہوپ فل کہ آئندہ بھی ہم کچھ اس طرح کی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے امتحانی نظام کو شفاف بنائیں گی, اور گورنمنٹ بھی خواہش رکھتی ہے کہ اس طرح کا امتحانی نظام ہو جس سے ہماری کوالٹی صوبے کے اندر امپروو کرے. ورنہ اس سے پہلے کے معاملات اس طرح تھے کہ ہمارے پیپر, ہمارے کوسچن رٹے پہ یعنی یادداشت پہ مبنی ہوتے تھے, لیکن ہم فیوچر میں کریکولم بیس, SLO بیس اور کنسیپٹ بیس کوسچن کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ بہت ہی جو ایڈوانس طریقہ ہے جس کو آئٹم بینک یا کوسچن بینک کہتے ہیں اس کو ہم اپنائیں, اور ایک کوسچن بینک سے ملٹی ورژن پیپر کے ہم نکالیں, اور جن کا سٹینڈرڈ جو ہوگا کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہوگا, اور پھر بچوں کی قابلیت سے اس طرح جانچی اور پرکھی جائے گی. اور آئندہ اگر اس سسٹم پہ ہم چلیں گے تو ہمارے رزلٹ, ہمارے بچوں کی جو امتحانی نظام ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا. شفیق بھائی, آپ نے زور دیا ابھی بھی پریس جب نتائج کا اعلان کر رہے تھے کہ امتحان میٹرک کا اس بار بہت شفاف ہوا ہے. آپ تو امتحان کے بعد, میرا خیال ہے آپ کی تعیناتی امتحان کے بعد ہوئی ہے, تو اس دفعہ جو پیپر لیک ہوئے ہیں, FIA نے کوئی 11 مختلف اسکولوں کالجز کے ٹیچرز کو اور طلباء کو بھی اریسٹ کیا ہے, اس سے آپ کے امتحانوں کی یہ شفافیت پر ایک سوال نہیں اٹھ گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیپر لیک ہمارے بھی اس میں نوٹس میں آیا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی مرضی سے ادھر ڈیوٹیاں لگی ہیں, اور جو پیپر ہے 9 بجے کے بجائے 8:30 بجے پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے تھے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا, وہ 9 بجے تک حل کر کے اندر بھجوا دیتے تھے. فیصل صاحب, اس طرح ہے کہ وہ سوشل میڈیا نے اس کو ذرا ٹوسٹ کر کے تھوڑا سا ڈسیمنیٹ کیا ان خبروں کو. ایسا نہیں ہے بالکل. 2 اداروں کے اندر اس طرح کی انٹیمیسی قائم تھی کہ وہ آپس میں شیئر کرنا چاہتے تھے کوسچن پیپرز کو. تو ایک سپرنٹینڈنٹ جو اس وقت پیکٹ اس نے کھولا, اور کھول کے ایک لائن میں جب کی طرف گیا ڈسٹریبیوشن کے لیے کوسچن پیپر, تو وہاں کا ریزیڈنٹ انسپیکٹر جس کے سگنیچر سے ہمارا انویلپ کھلتا ہے وہ کھڑا تھا. اس نے اس کی پکچر لی, تو اس کو جب آواز آئی کہ کیمرے کی کلک کی آواز ہے تو وہ پیچھے مڑا تو وہ نکل گیا تھا. وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک پیپر کی پکچر لے لی گئی ہے, اور اس کے بعد وہ الرٹ ہو گئے کہ کم از کم اس امتحانی ہال کے اندر کوئی اس طرح کا میٹیریل نہ آئے کہ انہوں نے کوسچن اگر دیکھ بھی لیے. 2 ادارے آپس میں یہ کوسچن پیپر انہوں نے کوشش کی تھی کہ شیئر کریں تاکہ ٹائملی ہم بچوں تک وہ میٹیریل پہنچا سکیں, لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے. ہم نے ٹائملی ایکشن لیا, اندر ہمارا سٹاف الرٹ ہو گیا, اس نے ان کو کسی طرح کی کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ چیٹنگ میٹیریل اندر جائے اگر کوسچن پتہ بھی چل جی. کسی وجہ سے ہم پیپر کو اس کو ہم نے کینسل نہیں کیا, اور نہ ہی بنتا تھا, کیونکہ 2 اداروں کی انٹیمیسی تھی. ہم نے بروقت کارروائی کر کے ان کو قابو میں کر لیا تھا, اور حال کے اندر یا اس کے اندر کوئی بھی ایک چیز بھی اندر نہیں گئی. اور اس کے بعد پھر جب ہم نے وہ کوسچن پیپرز کے جب کچھ نمبر سے چیزیں ڈاؤٹ فل پائیں تو ٹائملی ہم نے FIA کو کمپلینٹ کر دی تھی, اور آگے کارروائی ان کی ہے. جب انہوں نے ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا اور ان کے موبائل لے کر ان کا فورینزک کیا تو بہت سارے لوگ اس میں ملوث پائے گئے,
اور ٹائملی ایکشن ہو گیا. یہ بتائیں اگر ٹائملی ایکشن نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو کینسل بھی کر سکتے تھے اور سب کچھ ہو سکتا تھا. شفیق بھائی یہ جو پیپر جو کہتے ہیں ٹائم سے پہلے یا مرضی کی ڈیوٹیاں، اس میں آپ کا بورڈ کا سٹاف کے ساتھ تک ملوث ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ آئندہ امتحان اس حوالے سے کیا شفافیت مزید بہتر اس کو کس طرح بنائیں گے؟ ہم اس کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں گے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ بیس بہت ہی ہانیسٹ پروفیشنل ٹیچرز کی ایک پول بنائیں گے اور انہی کا ڈرا نکال کے جن کی ریپوٹیشن پہلے سے اچھی ہوگی انہی کا ڈرا نکال کے ان کی ڈیوٹیوں کو ڈپلائی کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے ٹیچرز کی، جو پروفیشنلز ہیں، عام طور پر ایگزام کی ڈیوٹیاں وہ نہیں لیتے، ہیسیٹیٹ کرتے ہیں چونکہ کلچر اس طرح کا ہے، تو ہم ان کو کنونس کریں گے اور اچھا پول بنا کے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے تاکہ اچھا ہمارا ایگزام بھی کنڈکٹ ہو. ہمارے کوسچن پیپر جب امپروو ہو گیا، دیکھیں بیسیکلی ہمارے کوسچن میں فلاز ہوتے ہیں، اس وجہ سے چیٹنگ بھی ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے کوسچن ایسے ہو جائیں گے جن کا آنسر ہو بہو کسی مٹیریل کے اندر نہیں پایا جائے گا. وہ بچہ جس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا کنسیپٹ کو، اس کو کوسچن کا آنسر دے گا. اس حوالے سے اگر کوسچن ٹھیک ہو گیا تو ہماری 90% چیٹنگ جو ہے نا گڈ بائی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آگے کچھ کنڈکٹ میں کنٹرول کر لیں گے اور کچھ ہمارے کوسچن پیپر جب بہتر ہوں گے تو ان سے ہماری چیٹنگ کا مٹیریل کنٹرول ہو جائے گا. شفیق بھائی ابھی FAFSC کا ایگزام بھی ہو چکا ہے، طلباء و طالبات بے چینی سے نتائج کا اعلان کر رہے ہیں کیونکہ کالجز میں یونیورسٹیوں میں انہوں نے داخلے لینے. تو یہ بتائیں FAFSC کا رزلٹ کب تک آ رہا ہے؟ اور سنیں آپ 2 مرحلوں میں رزلٹ آ رہے ہیں، سیکنڈ ایئر کا پہلے اور فرسٹ ایئر کا بعد میں، تو یہ کب تک متوقع ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہماری حتی الوسع کوشش ہوگی کہ ہم سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں رزلٹ دے دیں اور سب سے پہلے ہم سیکنڈ ایئر کا دے دیں گے FSC کا، کیونکہ بچوں کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر داخلوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو ٹائملی اگر رزلٹ آؤٹ ہو جائے، ان کو ڈاکومنٹ مل جائے تو وہ ہر طرح کی یونیورسٹی ادارے میں اپنی ٹرائی کر سکتے ہیں، کہیں سے وہ لیٹ نہیں ہوں گے اور پورے پاکستان میں اپلائی کر کے وہ جہاں وہ ایلیجیبل ہیں وہ اپنا ایڈمیشن لے سکیں گے. اس لیے ہم پہلے سیکنڈ ایئر کا انشاءاللہ اناؤنس کریں گے جو ان کی مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے. میرا خیال ہے سیکنڈ ایئر کا جو ابھی FAFSC کے نتائج ہیں وہ میرا خیال ہے 1 ستمبر تک متوقع ہے. آپ کے ہماری پوری کوشش ہے کہ 1 ستمبر تک یا پہلا FAFSC کے نتائج ہو جائیں گے اور فرسٹ ایئر کے جو نتائج ہیں وہ میرا خیال ہے 15 ستمبر تک متوقع ہیں. بالکل ایسے ہی ہماری کوشش ہوگی. شکریہ.